میرے بڑے بھائی کی شادی ہونے والی تھی۔ مجھے بڑی خوشی تھی کہ بھابھی آئے گی، گھر میں خوب رونق ہوگی۔ اماں نے خود لڑکی پسند کی تھی۔ بھائی پردیس میں تھا، وہ بھی شادی کے لیے آنے والا تھا۔ گھر میں خوب رونق ہنگامہ لگا ہوا تھا۔ شادی شدہ بہنیں بھی بار بار چکر کاٹتی، کبھی سب بازار جاتے تو کبھی ڈھولک بجتا، لیکن مجھے اب تک یہ نہیں پتا تھا کہ میری ہونے والی بھابھی کون ہے۔ پھر شادی سے کچھ دن پہلے جب بھائی پردیس سے واپس آئے تو اماں سے کہنے لگے، لڑکی کی تصویر تو دکھاؤ۔ اماں کہنے لگی، وہ لوگ بڑے پردے دار لوگ ہیں، بچی کی تصویر نہیں ہے، صرف ہم عورتوں نے ہی لڑکی دیکھ رکھی ہے، تم بھی شادی والے دن دیکھ لینا۔ یہ سن کر بھائی نے برا سا منہ بنایا اور کچھ نہ بولے، اور پھر جب ہم دھوم دھام سے بارات لے کر گئے تب میں نے پہلی بار بھابھی کو دیکھا۔ وہ عورتوں کے بیچ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی، اور یہ دیکھ کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا کہ وہ تو عمر میں بہت ہی چھوٹی تھی، کوئی 15-16 سال کی لڑکی، جبکہ میرا بھائی پورے 32 سال کا جوان مرد تھا۔ میں نے آہستگی سے بڑی بہن کو کہا کہ بھائی کے لیے دلہن ڈھونڈنی تھی، تم نے تو بچی تلاش کر لی۔ یہ سنتے ہی بڑی بہن نے میرے سر پر چپت لگائی، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہنے لگی، خاموش رہو، ارد گرد اتنے لوگ ہیں، کسی نے سن لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا، شادی والے گھر میں بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن جب بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آئیں تو بھائی کا ری ایکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ آہستگی سے اماں کو ایک کونے میں لے جا کر کہنے لگے کہ آپ نے میری شادی کروائی ہے یا بچی گود لی ہے؟ یہ 15-16 سال کی بچی میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اماں نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا اور کہنے لگی، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اتنی حسین اور کم عمر لڑکی کو بہو بنا کر لائی ہوں۔ ویسے بھی تجھے پردیس جانا ہے، یہاں بہو کو مجھے ہی بھگتنا ہوگا، کم عمر لڑکی میرے قابو میں رہ جائے گی، میں بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ لیکن اگر یہی میں کوئی صحیح عمر کی لڑکی لے آتی تو میرے سر پر چڑھ کر ناچتی۔ اماں نے اپنا سارا معاملہ کھل کر بھائی کو بتایا تھا، اور بھائی نے سر پکڑ لیا تھا۔ شادی کی رات بھائی بھابھی کمرے میں چلے گئے اور میں باہر بیٹھ کر بہنوں کے ساتھ ڈھول باجے میں مصروف ہو گئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد مستی سے کہنے لگی، چلو اب سب اپنے اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ میں تو اٹھ کر چلی گئی، لیکن میری نظر اس بند دروازے پر ڈیڑھ سی گئی۔ میں بھی جوان تھا کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے، اور اس وقت تو اور بھی تجسس ہو رہا تھا، کیونکہ میرے بھائی کو ایک انتہائی کم عمر لڑکی ملی تھی جسے شاید شادی اور اس کی ذمہ داریوں کا علم بھی نہ تھا۔ دل چاہا کہ کسی طرح ان دونوں کی باتیں سنوں اور جانوں کہ اندر کیا چل رہا ہے، لیکن پھر دماغ نے منع کیا کہ ایسی کوئی فضول حرکت نہیں کرنی، اور میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اگلی صبح جب بھابھی کمرے سے نکلی تو میں ان کے چہرے کو تکنے لگا۔ وہ انتہائی گھبرائی اور شرمائی ہوئی سی تھیں، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ بھائی تو کمرے میں ہی تھے۔ بھابھی کو البتہ اماں نے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا دیا تھا، اور وہ ہم سب کے ساتھ بڑی مشکل سے ہی ناشتہ کر رہی تھیں۔ ناشتے کے ساتھ ساتھ ہی اماں انہیں ہمارے گھر کے طور طریقے اور اصول سمجھا رہی تھی، اور وہ بس اماں کی باتوں پر سر ہلا رہی تھی۔ باقی کا سارا دن مصروفیات میں گزرا، اور ولیمے کی تقریب بھی اگلے دن نمٹ گئی۔ اس کے بعد شادی شدہ بہنیں اپنے گھر چلی گئیں تو مجھے بھابھی کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا، اور مجھے پتا چلا کہ وہ تو بہت شوق و چنچل قسم کی لڑکی تھی۔ شاید عمر کا تقاضا تھا یا پھر ان کی فطرت ایسی تھی کہ وہ زور سے ہنستی، بات چیت کرتی، ٹی وی دیکھنا انہیں پسند تھا، لیکن جب بھائی ان کے آس پاس ہوتے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتی، گھبرائی ہوئی سی، سہمی ہوئی سی، اور اس بات کو میں بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بھائی اور بھابھی کے ساتھ اماں اور میری بھی دعوتیں شروع ہو گئیں۔ ہم چاروں ہر جگہ ساتھ جاتے۔ بھابھی نئی دلہن تھی، اماں انہیں گھر سے ہی سمجھا کر جاتی کہ کہیں زیادہ بات چیت نہیں کرنی، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہنا ہے، اور وہ اماں کی بات پر منوان عمل کرتی۔ 15 دن کہاں گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ بھائی اور بھابھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت بھی نہ گزار سکے تھے، اور بھائی کے جانے کا دن آ گیا تھا۔ اس دن میں نے بھابھی کو روتے ہوئے دیکھا۔ مریم بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر اماں نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کیا، جانے والے کے سامنے اس طرح رو رہی ہو، اس کا بھی دل خراب ہوگا، وہ تمہیں یہاں جنگل میں چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اماں نے سخت لہجے میں بھابھی کو ڈانٹا تھا۔ بیچاری بھابھی نے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ دیا تھا اور بھائی پردیس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے مریم بھابھی کا ایک نیا روپ دیکھا۔ وہ بالکل خاموش سی ہو گئی تھی، سارا وقت بس یا تو گھر کے کام کرتی یا اپنے کمرے میں بند رہتی۔ بھائی کو گئے 2 مہینے بھی گزر گئے، میرے کالج کی چھٹیاں پڑیں اور میں سارا دن گھر میں رہنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ مریم بھابھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے
جیسے وہ راتوں کو جاگتی ہوں۔ چہرہ زردی مائل ہو چکا تھا، کپڑے ملگجے سے رہتے اور وہ گھر کے کام کرتی رہتی۔ ایک دن میں باورچی خانے میں گیا اور ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ کچھ چونکی اور پھر پوچھنے لگی، کیا بات ہے منور، کچھ چاہیے کیا؟ میں نے بہت نرمی سے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے مریم؟ مانا کہ بھائی یہاں نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا یہ حلیہ بنا کر رکھیں۔ میری بات سن کر مریم بھابی نے بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں میری فکر ہے؟ ان کے سوال میں کچھ عجیب سی چبھن تھی۔ میں چونکا اور کہا، ہاں مجھے آپ کی فکر ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، چلو شکر ہے، کسی کو تو میری فکر ہے۔ میں نے بھابی سے کہا، ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اماں کو بھی آپ کی بہت فکر ہے، اور بھائی بھی تو آپ کو پابندی سے فون کرتے ہیں۔ بھائی کے نام پر بھی وہ تنزیاں مسکرائیں اور کہنے لگی کہ 7 سمندر پار بیٹھا تمہارا بھائی نہ میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے اور نہ ہی میری خواہشات۔ چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے بھابی باورچی خانے سے نکل کر چلی گئی اور میں ان کی بات میں الجھ کر رہ گیا۔ 16 سالہ مریم بھابی نے اتنی گہری بات کی تھی کہ میں پوری طرح چونک اٹھا تھا۔ وہ پہلے والی الہڑ اور شرارتی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ان کے اندر بہت بدلاؤ اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ جب وہ رخصت ہو کر آئی تھی، جب دبلی پتلی کمزور سی لڑکی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے ان کا وجود بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ جوان نظر آ رہی تھی۔ میں خود بھی 30 سال کا ایک جوان آدمی تھا، اس لیے بھابی کے اندر کا بدلاؤ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ اس دن کے بعد سے بھابی نے مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ خود میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، کبھی چائے لے کر تو کبھی پکوڑے بنا کر مجھ سے باتیں کرنے لگتی۔ شام کے وقت تو اکثر ہی وہ آنگن میں میرے ساتھ بیٹھ جاتی۔ 2-4 دن تو اماں نے کچھ نہ کہا، لیکن 5ویں دن اماں میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، یہ مریم تم سے بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں کیا باتیں کرتی ہیں؟ میں تو یہ سوچ کر لائی تھی کہ سیدھی سادی لڑکی ہے، لیکن اس کے رنگ ڈنگ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم بھی اس سے دور رہا کرو۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، اماں ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بھابی ہے میری، اسی گھر میں رہتی ہے، ہم دونوں بات نہیں کر سکتے کیا؟ اماں کہنے لگی، تم جانتے نہیں ہو اس کو، کس قدر خراب لڑکی ہے۔ میں تو سیدھا سادہ معصوم سمجھ کر لائی تھی، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ مکاری اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ تمہارے بھائی کو بھی فون کر کر کے بھڑکاتی ہے۔ بس نہیں چلتا کہ یا تو خود پردیس چلی جائے یا تمہارے بھائی کو واپس بلا لے۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گیا، لیکن اماں سے کچھ نہ کہا، کیونکہ اماں سے بات کرنے کا مطلب نیا جھگڑا کھڑا کرنا تھا۔ البتہ میں نے مریم بھابی سے خود تھوڑا کنارہ کر لیا کہ کہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ مگر جب مریم بھابی نے محسوس کیا کہ میں ان سے بات نہیں کر رہا تو سیدھے میرے کمرے میں آنے لگی، کسی نہ کسی بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ مجھے یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں اماں میری ہی شامت نہ لے آئیں یا پھر بھابی کو کچھ نہ کہہ دیں، لیکن میں انہیں منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک شام میں نے خود انہیں بھائی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا اور میں جان گیا کہ اماں مجھے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ بھابی بھائی سے صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی کہ میرے لیے اب تنہا رہنا مشکل ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، آپ مجھے اپنے پاس بلوا لیں یا پھر خود واپس آ جائیں۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، میرے بھی کچھ فطری تقاضے ہیں، کچھ خواہشات ہیں، لیکن آپ کو کسی بات سے کوئی سروکار نہیں۔ بھابی بھائی سے شکوہ کر رہی تھی اور ان کے لفظوں میں چھپا مفہوم میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ مجھے خود بھی بھابی کے لیے افسوس ہوا۔ پھر بھابی نے فون بند کیا اور وہ زور زور سے رونے لگے۔ میں بھابی کے پاس گیا تو انہوں نے میرے کاندھے پر سر ٹکا دیا اور آنسو بہانے لگیں۔ ان کی اس حرکت پر میں خود بھی ششدر رہ گیا، لیکن شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس لیے میں نے انہیں اس بات کا احساس نہ دلایا کہ میرے لیے یہ کتنی عجیب سی سچویشن ہے۔ تھوڑی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، نہ بھائی لوٹ کر آئے تھے نہ بھابی کو بلوایا تھا۔ البتہ میں نے محسوس کیا تھا کہ اب ان دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت نہیں ہوتی۔ بھابی کے شب و روز وہی گھر میں اماں کے ساتھ گزرتے تھے۔ پھر میری بھی منگنی کا وقت آ گیا۔ میرا رشتہ پہلے سے ہی یاسمین کے ساتھ طے تھا، باقاعدہ دھوم دھام سے میری منگنی بھی ہو گئی۔ میری منگنی پر بھابی خوب سج دج کر تیار ہوئی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر کہیں خوشی نہیں تھی۔ پھر منگنی والی رات وہ میرے کمرے میں آئی اور تحائف رکھنے لگی تو میں نے ان سے پوچھا، بھابی یاسمین آپ کو کیسی لگی؟ میری بات سن کر بھابی نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی کہ یاسمین تو بہت اچھی ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ابھی تمہاری اور اس کی شادی ہو۔ بھابی کی بات سن کر میں چونکا اور پوچھا کہ کیوں، آپ ایسا کیوں نہیں چاہتی؟ شادی تو 6 مہینے بعد ہے۔ وہ میرے پاس قریب آئی اور کہنے لگی، کیونکہ تمہارا ساتھ بھی مجھ سے چھن جائے گا۔ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے
وہ واپس چلی گئی تھیں اور میں کتنی ہی دیر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ میرا بھابھی سے بے تکلف ہونا، ان سے بات چیت کرنا اس لیے تھا تاکہ ان کا دل بہل جائے، لیکن نہ جانے بھابھی اس رشتے کو کیا سمجھ رہی تھی۔ پھر یہ مہینے بھی گزرتے چلے گئے اور یاسمین رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ اس رات میں نے بھابھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں نظر آ رہی تھی، سارا وقت کاموں میں لگی رہتی تھی، لیکن بار بار مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو، کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن میری اور ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں یاسمین کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کر چکا تھا، ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ یاسمین میری خالہ کی بیٹی تھی، اماں کو بہت پیاری تھی، اس لیے وہ سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی، خاص کر اماں تو اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتی، بار بار تیار ہونے کا حکم دیتی اور مریم بھابھی کو کہتی کہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگاتے رہا کرو، نئی دلہن ہے، مہندی والے ہاتھ اچھے لگتے ہیں۔ اور مریم بھابھی کاموں سے فارغ ہو کر یاسمین کے ہاتھوں پر مہندی لگا دیا کرتی۔ پھر میری شادی کے 2 ہفتے بعد ہی یاسمین اپنے گھر رہنے کے لیے چلی گئی اور اتفاق سے میری چھوٹی بہن کی طبیعت بھی بہت زیادہ بگڑی تو اس نے اماں کو اپنے گھر بلا لیا۔ اس کی ڈلیوری کا وقت قریب تھا، اماں بھی وہاں چلی گئی، میں اور بھابھی ہی گھر میں اکیلے تھے۔ رات 1 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ بجا، میں نے دروازہ کھولا تو بھابھی دروازے پر کھڑی تھیں، ان کا حلیہ بہت عجیب ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں گھنٹوں سے رو رہی ہوں۔ انہیں دیکھ کر میں چونک گیا، وہ اندر چلی آئیں اور میرے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گئیں، بہت عجیب سی نظروں سے کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی اپنا سر جھکا لیتی۔ میں نے پوچھا بھابھی کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ آہستگی سے کہنے لگی پریشانی نہیں تکلیف ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ میں نے ناسمجھی سے مریم بھابھی کو دیکھا تو وہ کہنے لگی یاسمین بہت اچھی ہے لیکن بری تو میں بھی نہیں ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ میں نے ان کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھا اور کہا کیا مطلب ہے بھابھی؟ مریم بھابھی کہنے لگی کہ میں بھی محبت کی مستحق ہوں، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ مجھے بھی توجہ اور محبت چاہیے؟ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو ایک 15-16 سال کی لڑکی تھی اور اب میں 17 سال کی ہو چکی ہوں۔ میں نے اس گھر کو بہت وقت دیا ہے، تمہیں بہت وقت دیا ہے، لیکن بدلے میں مجھے کچھ نہ ملا۔ میں کب تک یوں ہی تنہائی کا عذاب جھیلتی رہوں گی؟ تمہیں میرے جذبات، میری خواہشات نظر نہیں آتی؟ میں بھابھی پر نظر جمائے بیٹھا تھا اور بہت غور سے ان کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کے اندر جو بے چینی تھی وہ مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آج میں جاننا چاہتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اور پھر بھابھی نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو مجھ سے ایک رات کا ساتھ چاہتی تھی، وہ ساتھ جو شاید چاہ کر بھی میں انہیں نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اگر اماں کو پتہ چلا تو میری جان لے لیں گی اور میں یاسمین کو کیا جواب دوں گا؟ بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی میں نے آج تک تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، خاموشی سے میں نے اپنی زندگی کے دن اس گھر میں کاٹے ہیں، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یاسمین کو دیکھتی ہوں تو میرے کلیجے میں آگ لگتی ہے۔ میں بھی تو اسی کی طرح دلہن بن کر آئی تھی، لیکن مجھے کیا ملا سوائے تنہائی اور دکھوں کے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مریم بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں نے انہیں کندھے سے لگا لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوں، لیکن صرف ایک بار۔ ان کے چہرے پر اچانک ہی چمک آ گئی، انہوں نے تیزی سے میری بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ پھر میں نے بھابھی کی بات مان لی، نہ یاسمین تھی نہ اماں، اس لیے مریم بھابھی کی بات مان لینا میرے لیے آسان تھا۔ پھر میں ان کے دل کی حالت سے غافل بھی تو نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر میں بھی انہیں سہارا نہ دیتا تو وہ باہر سہارے تلاش کرنا شروع کر دیتی، اس لیے میں انہیں لے کر گھر سے نکل پڑا۔ ساری رات ہم دونوں گھر سے باہر رہے اور جب صبح کی اذانوں کے قریب گھر میں داخل ہوئے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اماں گھر میں موجود تھیں۔ وہ تیز نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی اور پھر اماں نے ایک زوردار تھپڑ مریم بھابھی کے منہ پر لگایا تھا، کہنے لگی بے حیا، بے غیرت، شوہر کے پیچھے کہاں گھومتی پھر رہی ہے؟ ساری رات تو گھر میں نہیں تھی، میں نے تیرے شوہر کو بھی فون کر کے بتا دیا ہے، اب وہی تجھ سے حساب لے گا۔ اماں نے گور کر مجھے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ تو کہاں اس کے ساتھ گھوم رہا تھا، تجھے کچھ غیرت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تھا نا یہ بد کردار ہے، اس سے دور رہنا۔ اماں کی بات سن کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھی غصے میں چیخ اٹھا۔ اماں ایک نیک اور با کردار لڑکی کے بارے میں اتنا کچھ کہہ رہی تھیں تو میں خاموش کیسے رہتا؟ میں نے غصے میں کہا کہ مریم بد کردار نہیں ہے، نہ ہی بری ہے، بلکہ بری تو آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے مریم نے یہ چور راستہ اپنایا، رات کے اندھیرے میں اس نے کسی گناہ کی طرح یہ کام کیا۔
میری بات سن کر اماں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ اس عورت نے تجھے میرے خلاف بھڑکایا ہے اور تو بھی اس کی باتوں میں آ گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ اماں نے مریم بھابی کو بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگی تو بڑی حرام خور ہے، تو نے تو میرے دونوں بیٹوں کو مجھ سے دور کر دیا، میرے ہی بچوں کو میرے خلاف بھڑکا دیا۔ مریم بھابی نے تو کچھ نہ کہا تھا، لیکن میں اماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مریم بھابی کے بالوں کو اماں کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور کہا اماں خدا کا خوف کریں، جب سے مریم بھابی کو اس گھر میں لائی ہیں تب سے آپ نے ان کو سانس ہی کہاں لینے دی ہے۔ شادی کے پہلے دن ہی ناشتے کی ٹیبل پر انہیں سونے سے لے کر اٹھنے تک کا حساب کتاب بتا دیا۔ سانس بھی آپ کی مرضی سے لینا تھی۔ گھر کے کاموں کی طویل فہرست انہیں پکڑا دی۔ شوہر پردیس جانے والا تھا، لیکن دونوں کو تنہائی کا موقع نہ دیا۔ ہر دعوت میں مجھے اور خود کو ساتھ شامل کر لیتی۔ بھائی کہیں ڈنر پر جاتے تو بھی میں اور آپ ان کے ساتھ جاتے، یہاں تک کہ بھائی کے پردیس جاتے وقت بھی آپ نے بھابی کو ایئرپورٹ ساتھ نہ لے جانا چاہا۔ بھابی نے گھر میں آنسو بہائے تو آپ نے انہیں برا بھلا کہہ کر چپ کروا دیا، اور بھائی کے جانے کے بعد آپ کو 24 گھنٹے کی مفت کی نوکرانی مل گئی۔ آپ نے کم عمر کی بہو اسی لیے تلاش کی تھی نا، تاکہ آپ ساری زندگی اسے اپنے قدموں میں غلام بنا کر رکھ سکیں۔ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بیٹا تو پردیس میں رہتا ہے، اسے یہاں کے بارے میں کچھ خیر خبر ہے، نہ ہی وہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ آپ جو کچھ اسے بتائیں گی وہ یقین کر لے گا، جیسا کہ آپ پہلے کرتی آئی تھیں۔ چھوٹی شہزادی کی شادی کے وقت بھی آپ نے بھائی سے بہت بار جھوٹ کہہ کر پیسے منگوائے تھے۔ آپ نے اس بار بھی یہی کیا، مریم کے نام پر خوب پیسے منگوائے، لیکن نہ بھابی کی ضروریات کا خیال رکھا نہ خواہشات کا۔ سارے پیسے آپ نے اپنی بیٹیوں پر اڑا دیے اور بھابی کو مفت کی ملازمہ بنا ڈالا۔ بھائی کو بھابی کے خلاف بھی بھڑکاتی رہیں۔ کیا میں نہیں جانتا کہ بھائی اور بھابی کے درمیان کتنی دوریاں ہیں؟ اور کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے بھائی کو کہا ہے کہ بھابی بد کردار ہے، ان کے پیچھے دوسرے لڑکوں سے چکر چلاتی ہیں۔ آپ کو تو یہی لگتا ہے نا؟ اور اسی بات کو مدعا بنا کر آپ نے بھابی کا میکے جانا بند کروا دیا، اور وہ اپنے ماں باپ کی یاد میں تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اور جب یاسمین اپنے گھر رہنے کے لیے گئی تو بھابی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ایک ہی گھر کی دو بہوؤں کے ساتھ الگ الگ رویہ رکھا گیا۔ جب یاسمین اپنے گھر جا سکتی ہے تو پھر مریم بھابی بھی جا سکتی تھی۔ ان کی اماں کی طبیعت خراب تھی، انہیں اپنی اماں کی یاد آ رہی تھی، اس لیے میں خود انہیں ان کی بیمار ماں سے ملوانے کے لیے لے کر گیا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ انہیں دن کی روشنی میں بخوشی میکے جانے کی اجازت دے دیتی تو رات کے اندھیرے میں وہ چوری چپ کے میرے ساتھ اپنے میکے جانے کی فرمائش نہ کرتی۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے حقیقت کا آئینہ اپنی ماں کے سامنے رکھ دیا تھا، کیونکہ میں بھی بھابی کے ساتھ ہونے والے ظلموں کا گواہ تھا۔ میں بھی جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی گئی، وہ کتنی تنہا تھیں، کتنی پریشان۔ وہ غریب گھرانے سے تھی، ماں بیمار تھی، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، اور اسی بات کا میری ماں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور میں اتنے عرصے تک خاموش تماشائی بنا رہا تھا۔ لیکن اب جب میری شادی ہوئی اور میں نے یاسمین کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میری بھابی کے ساتھ واقعی بڑا ظلم ہوا تھا۔ یاسمین کو میرا ساتھ نصیب تھا، اماں کی حمایت حاصل تھی، وہ اپنے میکے جا سکتی تھی، میرے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ اماں نے اس پر گھر کی زیادہ ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالی تھیں، لیکن نہ جانے مریم بھابی کے ساتھ اماں کو کون سی دشمنی تھی کہ اماں نے ان کی زندگی مشکل بنا دی تھی۔ میری ساری باتیں سننے کے بعد اماں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھیں اور دوبارہ باہر نہیں آئی تھیں۔ مریم بھابی نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہوں، کیونکہ میں انہیں ان کی بیمار ماں سے ملوا کر لایا تھا۔ ساری رات وہ اپنی ماں کے سرانے بیٹھی روتی رہی تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا کہ وہ کتنے مہینے اپنے میکے نہیں جا سکی تھی۔ اگر میں پہلے ہی اپنی آنکھیں کھولتا اور ان کے لیے سٹینڈ لیتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھائی کو فون کر کے بھی سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر میں نے خود اپنے بھائی کو فون کیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بھائی نے اماں کو فون کر کے نہ جانے کیا کہا تھا کہ اماں نے مریم بھابی کی طرف سے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا تھا۔ مریم بھابی اور یاسمین کے درمیان کام کی باریاں بانٹ دی گئی تھیں، اور اب وہ دونوں برابر سے کام کرتی تھیں۔ مریم بھابی کو ان کے گھر جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ ہفتے میں ایک دن وہ اپنی اماں کے پاس بھی جانے لگی تھیں۔ اکثر وہ میری شکر گزار ہوتی اور کہتی کہ منور، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھول سکتی، لیکن میں ان کے آگے شرمندہ ہو جاتا، کیونکہ یہ میرا فرض تھا کہ بھائی کی غیر موجودگی میں ان کا خیال کرتا، نہ کہ ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا۔ 2 مہینے گزرے تو بھائی بھی چھٹیوں پر واپس آ گئے۔
انہوں نے بھی مریم بھابی سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، اور اس کے بعد مریم بھابی پوری طرح کھل کر گلاب ہو گئی تھی۔ بھائی نے ان کا پاسپورٹ تیار کروایا تھا اور کچھ عرصے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مریم بھابی کے جانے کے بعد اماں کو ان کی کمی کا بہت احساس ہوا تھا، اور بہو کی قدر بھی آ گئی تھی، کیونکہ مریم بھابی نے بہت اچھی طرح بڑا گھر سنبھالا ہوا تھا، کبھی اماں سے زبان درازی نہیں کی تھی، بلکہ اماں کی ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اماں نے دل سے ان سے معافی بھی مانگی، اور سارے رشتے ایک بار پھر پوری طرح جڑ گئے۔